اور پھر ان نبیوں میں رسول کتنے ہیں، انبیاء کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، ان میں 313 اللہ کے رسول تھے، باقی سارے کے سارے۔ وہ دہریہ کہتا ہے کہ مجھے آپ ایسی قوم بتلائیے کہ جس قوم نے سچ بولا اور جہنم میں چلی گئی، سچ بولا جہنم میں چلی گئی، جھوٹ بولا جنت کے اندر چلی گئی۔ سوال عجیب نہیں ہے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کرتا ہے، بلکہ جہنم کی وادیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن یہاں سوال عجیب ہے، سوال الٹا ہے کہ ایک قوم نے سچ بولا ہے اور وہ جہنم میں گئی ہے، دوسری قوم نے جھوٹ بولا ہے اور جنت کے اندر۔ بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے برادران یوسف، انہوں نے جھوٹ بولا تھا، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس ٹھہرا دیا تھا، اس کو بھیڑیے نے آ کر کھا لیا۔ حالانکہ نہ بھیڑیے نے کھایا تھا، نہ اس کو سامان کے پاس ٹھہرایا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، بلکہ اس کو کہاں پھینکا گیا تھا جی؟ سارے بولیں، کنویں کے اندر پھینکا گیا تھا۔ لیکن بعد میں برادران یوسف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی توبہ کی، ایسی الحاح و زاری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جھوٹ تو انہوں نے بولا تھا لیکن توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، تو یہ پوری کی پوری قوم جنت کے اندر چلی گئی۔ اب وہ کون سی قوم ہے کہ جس نے سچ بولا ہے پھر بھی جہنم کے اندر گئی ہے؟ تو فرمایا کہ ہمارا قرآن کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کہ یہود اور نصارہ یہ دو قومیں ایسی ہیں کہ انہوں نے بات تو سچ کہی تھی، جو بھی بات وہ کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے سچ بولنے کے باوجود وہ کہاں گئی ہے جی؟ جہنم کے اندر گئی ہے۔ بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تمام سوالات کے جوابات دے چکے، اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کا موقف ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے۔ تو آپ یہ بتلائیے کہ کتا جب بھونکتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ کتا جب بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ با یزید بسطامی رحمۃ جواب میں کہتے ہیں کہ کتا جب بھونکتا ہے تو کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار، ویل لأہل النار من غضب الجبار، کہ اہل نار یعنی جہنم والوں کے لیے، دوزخ والوں کے لیے ہلاکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے۔ بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ کے سامنے دریا کہتا ہے کہ اچھا یہ بتلائیے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو شیطان کو دیکھ کر وہ ہانکتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ تو بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ گدھا جب ہانکتا ہے اور شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ لعن اللہ العشار وهو المقاس، کہ چنگی پر محصول لینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، ٹیکس لینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ دہریہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتلائیے کہ بیل جب ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بیل جب ہنہناتا ہے، بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ بیل کہتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دہریہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتلائیے کہ گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ تو بھائی عزیز بسطامی جواب میں کہتے ہیں کہ گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظا اذا التقط الابطال واشتغلت الرجال بالرجال۔ بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دریا کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ بتلائیے کہ اونٹ جب بولتا ہے تو اونٹ کیا کہتا ہے؟ اونٹ جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھائی عزیز بسطامی نے جواب میں کہتے ہیں کہ اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا،
مور جب گاتا ہے تو کیا کہتا ہے جی؟ مور جب گاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ مور جب گاتا ہے تو کہتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ بلبل جب چہاتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ جب ان تمام سوالات کے جوابات دے چکتے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر وہ دہریہ کہتا ہے کہ میرا آخری سوال آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، میرے آخری سوال کا آپ جواب دے دیجئے تو آپ کی بات میں مان لوں گا، مناظرہ ہمارا ختم ہو جائے گا، سوال و جواب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں اور یاد دہانی کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے اگر ہر سوال کا جواب دے دوں تو تم میری بات مانو گے اور میرے موقف کو تسلیم کرو گے۔ وہ دہریہ کہتا ہے بالکل، یہ مجمع گواہ ہے، یہ مجمع شاہد ہے، یہ مجمع اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا اگر آپ میرے اس آخری سوال کا جواب دے دیں۔ تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بتلا کیا سوال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ مجھے یہ بتلائیے کہ جب دن چلا جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، دن شروع ہوتا ہے، تو یہ دن کہاں چلا جاتا ہے اور رات کہاں چلی جاتی ہے؟ دن کا اجالا کہاں چھپ جاتا ہے، رات کی تاریکی کہاں چھپ جاتی ہے؟ یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا نظام ہے، روشنی اور تاریکی کا، اس نظام کا فلسفہ بتلائیے۔ تو ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا سوال آپ نے کیا ہے اور ایسی چیز کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ اس سوال کا جواب نہ اللہ نے کسی نبی کو دیا ہے، اس سوال کا علم نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، اس سوال کا جواب نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی قطب کے پاس ہے، نہ کسی رسول کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ دن کہاں چلا جاتا ہے، رات کہاں چلی جاتی ہے۔ جب یہ تمام سوال و جواب ختم ہو چکے ہیں تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس دہریے سے کہتے ہیں کہ اچھا بتلاؤ اب تمہارا کوئی سوال باقی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے تمام سوالات کے جوابات آپ نے دے دیے ہیں، آپ کے تمام جوابات من و عن صحیح اور درست ہیں۔ اب با یزید بستامی رحمۃ اللہ اس کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ایک سوال تمہارے سامنے کر سکتا ہوں، تم میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ اس نے کہا بالکل دوں گا، آپ سوال کیجئے۔ تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس دہریے کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ مجھے یہ بتلائیے کہ زمین و آسمان کی کنجی کیا ہے؟ مفتاح السماء والارض، زمین و آسمان کی کنجی کیا ہے؟ اب اس دہریے کی زبان چپ، وہ دہریہ ساکت، سائلنٹ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو مجمع اٹھ کھڑا ہوا، مجمع نے اپنے خطیب سے کہا کہ خطیب صاحب، راہب صاحب، آپ تو بڑے فصیح اور بلیغ خطیب تھے، آپ تو بڑا ادب اور بڑا علم جھاڑ رہے تھے، آج کہاں گیا آپ کا ادب، آج کہاں گیا آپ کا علم، آج کہاں گئی آپ کی فصاحت اور بلاغت؟ اس شخص نے، اس محمدی نے آپ کے اتنے سوالات کے جوابات دیے ہیں اور اس نے آپ کے سامنے صرف ایک سوال رکھا ہے اور آپ چپ ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہ دہریہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے، مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے اور میں شرح صدر کے ساتھ اس سوال کے جواب دے سکتا ہوں، لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر میں اس سوال کا صحیح جواب دوں گا تو پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا حشر نشر کرو گے، پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا حشر نشر کرو گے۔ آج وقت آپ کا زیادہ لیا جا رہا ہے، لیکن یہ قیمتی معلومات آپ کو کئی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد، کئی لائبریریاں پڑھنے کے بعد بھی شاید نہ مل سکے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے، میں شرح صدر کے ساتھ اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ تم نے جو یہ تلواریں نکال کے رکھی ہیں، پتہ نہیں تم ان تلواروں سے کہیں میرا سر نہ قلم کر دو۔ مجمع نے کہا نہیں راہب صاحب، آپ نے اس سے پہلے جو بات ہمیں کہی، ہم نے ہر بات میں آپ کی موافقت کی، آپ کی ہر بات مانی۔ آپ نے کالے کو سیاہ کہا، سیاہ کو سفید کہا، ہم نے آپ کے کالے سیاہ کو جب مانا،
کالے سفید کو ہم نے مانا اور تسلیم کیا، من و عن تسلیم کیا، تو آپ کے اس سوال کے جواب کو کیوں تسلیم نہیں کریں گے؟ آپ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ تو وہ راہب کہتا ہے، وہ دہریہ کہتا ہے کہ مفتاح السماء والارض لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زمین و آسمان کی کنجی، زمین و آسمان کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو یہ محمدی پڑھتا ہے، جس کلمہ طیبہ کے یہ محمدی قائل ہیں اور محمد عربی کے پیروکار قائل ہیں۔ دوستو، جب یہ سوال اور یہ جواب مجمع کے سامنے آتا ہے تو مجمع سارا کا سارا پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس مندر کو گرا دیا جاتا ہے اور اس گرجا گھر کو گرا کر وہاں مسجد اللہ کا گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اور جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپسی کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ بایزید بسطامی، تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار توڑی تھی، تم نے ہماری توحید کی خاطر، ہماری وحدانیت کی خاطر ایک زنار توڑی تھی کہ ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ اسلامی لباس پہ ملبوس ہو کر مت جانا، تم نے ایک زنار ہماری وجہ سے توڑی، ہم نے 500 سے زیادہ زناریں تمہاری خاطر توڑ دیے، اور سب کو ہم نے اسلام کی اور دین اسلام کی اور دین ایمان کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور سب کو ایمان سے اور دین سے مالا مال فرما دیا ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان